رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج 23ویں پارے کی تلاوت کا آغاز ہوا اور 23ویں پارے میں سورہ یاسین کی تلاوت ہوئی، اور کل سورہ یاسین کی تلاوت کا آغاز ہوا تھا۔ یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، اور آپ سیدھے راستے پر ہیں، تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، وہ عزت والا، وہ رحم والا جو رب ہے، جس نے اپنی بہت بے پایہ مہربانی کی، یہ اس رب کریم کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادے نہیں ڈرائے گئے تھے، سو اسی وجہ سے یہ غافل ہیں۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ان میں سے اکثر لوگوں پر بات پکی ہو چکی ہے لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈالے ہوئے ہیں، ہم نے ان کے گردوں میں توق ڈال دیے ہیں، پھر وہ ٹھوڑیوں تک ہیں جس سے ان کے سر اوپر کو الٹ گئے ہیں۔ جو لوگ ایمان لے کر نہیں آئے، جو لوگ اللہ رب العالمین کی اس کتاب کو سننے کے بعد اس کے اوپر ایمان لے کر نہیں آئے، اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، دیکھیں جب آدمی راہ ہدایت پہ نہیں چلتا اور وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پر چلنا شروع کر دیتا ہے، تو یہاں پر یہ بات کیا آ رہی ہے کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، ہم نے ایک آڑ، ایک دیوار ان کے سامنے کھڑی کر دی، ان کے پیچھے کھڑی کر دی۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، جس سے ہم نے ان کو ڈھانک دیا، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اب وہ دیکھ بھی نہیں سکتے، ان کے دل میں ٹیڑھ تھی، وہ ایمان نہیں لے کر آنا چاہتے تھے، وہ سیدھے راستے پر نہیں چلنا چاہتے تھے، وہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کی زندگی نہیں گزارنا چاہتے تھے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیا، اور پھر نہ صرف توق ڈالا، ان کے سروں کو پلٹ دیا، نہ صرف سروں کو پلٹا، ہم نے ان کے آگے اور ان کے پیچھے دیواریں قائم کر دی، دیواریں بنا دی، اب وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے بعد آگے چل کر یہ بات آئی کہ ایک بستی کے اندر اللہ کے 2 رسول تھے، ان بستی والوں نے ان رسولوں کو جھٹلایا۔ پھر ایک تیسرا رسول بھی آیا جس نے ان دونوں رسولوں کی حمایت کی، اور پھر ان بستی والوں سے کہا کہ ایمان لے کر آؤ۔ یہ بستی والے ان کے اوپر ایمان لے کر نہیں آئے، اور ان رسولوں کی تکذیب کی، اور ان رسولوں سے یہی کہنے لگے کہ تم کیسے رسول ہو، تم تو ہماری طرح کے بشر ہو، تم تو کھاتے پیتے ہو، نہ تم کوئی سردار ہو، نہ تم کوئی عالیشان، تم کوٹھیوں اور بنگلوں کے مالک ہو، تم تو بالکل ہماری طرح کے رسول ہو، اور تمہیں اللہ نے کیسے بھیج دیا؟ وہ اس طرح کی تکفیر کے الفاظ ادا کیا کرتے تھے۔ اس بستی کے اندر پھر کیا ہوا کہ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، اس دور سے ایک شخص شہر کے آخری حصے سے دوڑتے ہوئے آیا، اور اس نے اپنی قوم سے کیا کہا کہ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم کے لوگوں ان رسولوں کے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ یہ ایک آدمی جو ان رسولوں پر ایمان لے کر آ چکا تھا، وہ بھاگتا ہوا آیا، دوڑتا ہوا آیا، اور اپنی قوم، اپنی بستی والوں سے کہا کہ دیکھو ان رسولوں کی تم تکذیب نہ کرو، ان کے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ اتبعوا من لا يسألكم، ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا، یہ رسول تم سے کیا مانگتے ہیں؟ کوئی اجر نہیں مانگتے، تم سے کوئی مال نہیں مانگتے۔ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ تو صرف راہ راست پر ہے۔ یہ جب بستی والا یہ جو دور سے آیا
اور جب اس نے لوگوں کو دعوت دی، لوگوں کو بلایا، تو ان بستی والوں کو اس کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ اس نے بستی والوں سے کہا کہ انی آمنت بربکم فاسمعون، کہ اس نے اپنی بستی والوں سے کہا کہ تم میری بات سنو کہ میں ان کے رب کے اوپر، تمہارے رب کے اوپر ایمان لے کر آ گیا، میں ایمان لے کر آ گیا۔ اس نے اعلان کر دیا اپنی بستی کے اندر۔ جب اس نے یہ اعلان کر دیا تو بستی والوں نے اس کو مار مار کے اس کو شہید کر دیا۔ اور جب اس کو شہید کر دیا اور جب وہ موت کے بعد اس کے جب وہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے دیکھیں کیا ادا ہوئے کہ قیل ادخل الجنہ، قیل ادخل الجنہ، اس سے کہا گیا جنت میں چلا جا، یعنی کہ یہاں پر ابھی وہ شہید ہوا اور رب العالمین نے اس سے کہا کہ جنت میں چلا جا۔ اب جیسے ہی وہ جنت میں جاتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون، کاش، وہ چونکہ اب جنت میں جا چکا ہے، اس نے جنت کے نظارے دیکھے ہیں، اب وہ کہتا ہے کہ کاش، یا لیت، کاش قومی یعلمون، میری وہ قوم جنہوں نے مجھے مارا ہے، جنہوں نے مجھے سنسار کیا، جنہوں نے مجھے تکلیف دی، کاش میری قوم کے لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ میں جنت کے اندر اس وقت موجود ہوں۔ بما غفر لی ربی، میرے رب نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت اور اکرام والے لوگوں کے اندر مجھے انہوں نے شامل کر دیا۔ یہ اللہ والے لوگ جو ہوتے ہیں، آپ یہ بات بڑی اہم بول رہا ہوں، یہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، جو دعوت کا کام کر رہے ہیں، جو تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، جو اقامت دین کا کام کر رہے ہیں، جو لوگوں کے سامنے رب العالمین کی طرف دعوت دے رہے ہیں، یہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، یہ اس راستے کے اندر ساری زندگی گزار بھی دیتے ہیں۔ یہ اللہ والے لوگ اگر کبھی موقع آتا ہے تو جن لوگوں کے ہاتھوں وہ شہید ہوئے، جن لوگوں نے ان کو مارا، یہ اللہ والے لوگ اس موت کے بعد بھی ان لوگوں کے خیر خواہ ہیں کہ کاش ان کو یہ بات پتہ چل جائے کہ یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئے، کاش ان کو یہ بات پتہ چل جائے کہ میرے رب نے میرے سارے گناہوں کو بخش دیا۔ جنت میں جانے کے بعد بھی وہ جو اللہ والے لوگ ہیں وہ ان قوم کو اپنی بستی والوں کی خیر خواہی کے بارے میں مستقل سوچتے رہتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی سمجھ میں آئی کہ موت کے بعد جب آدمی قبر میں جاتا ہے تو قبر میں جانے کے بعد یہ قبر یا تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ، کہ یہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، وحفر من حفر النار، یا پھر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ یہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ اس کے بعد آگے چل کر دیکھیں یہ سورہ یاسین جو ہے اس کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، اس کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کا دل اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورت کے اندر دیکھیں ابھی جو ہم نے جو تذکرہ کیا یہ رسالت کے حوالے سے تذکرہ تھا کہ رسولوں کے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ اس سورت میں رسالت کے اوپر بات کی گئی ہے، جو تینوں اہم چیزیں ہیں اسلام اور ایمانیات کی، ان تینوں اہم چیزوں پر گفتگو کی گئی ہے، یعنی توحید کے اوپر گفتگو کی گئی ہے، رسالت پہ گفتگو کی گئی ہے اور آخرت پہ گفتگو کی گئی ہے۔ تو پہلا حصہ جو رسالت کا ختم ہوا، اب جو دوسرا حصہ جو شروع ہوا اس میں توحید کے حوالے سے اللہ رب العالمین بیان کرتے ہیں۔ کیا خوبصورت کلام ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، ان کے لیے نشانی ہے زمین کے اندر، وہ جو مردہ زمین ہے، وہ جو مردہ زمین ہے، اس مردہ زمین میں ان کے لیے نشانی ہے۔ أَحْيَيْنَاهَا، ہم نے اس مردہ زمین کو زندگی عطا کر دی، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور اس کے اندر سے ہم نے ان کے لیے غلہ نکال دیا، فَمِنْهُمْ يَأْكُلُونَ، جس سے وہ کھاتے ہیں، وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور ہم نے اس زمین کے اندر، اس زمین میں کھجوروں کے اور انگور کے باغات پیدا کر دیے، وفجرنا فیہا من العیون، اور جن میں ہم نے چشمے بھی جاری کر دیے ہیں۔ اللہ رب العالمین یہ نشانیاں بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس زمین کے اوپر تم غور کرو، یہ زمین مردہ تھی، ہم نے اس کو زندہ کیا،
اس کے اندر سے تم پھل نکالتے ہو، اس کے اندر سے تم پھول نکالتے ہو، اس کے اندر سے تم اپنے فائدے کی چیزیں نکالتے ہو، اس زمین کے اوپر تم غور کرو۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ لوگ اس کے پھل کھائیں، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا۔ ان ساری چیزوں کو کس نے بنایا؟ یہ کیا انسان نے بنایا؟ نہیں نہیں نہیں، ان کو کسی انسان نے نہیں بنایا، ان کو کسی انسان میں نہیں بنایا۔ افلا یشکرون، در حقیقت یہ لوگ شکر نہیں کرتے، یہ ہمارا شکر نہیں کرتے۔ پھر اگلی آیت، اگلی نشانی اللہ کیا کہتے ہیں کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، خلق الازواج کلھا، جس نے ہر چیز کے جوڑے بنا دیے، اس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کر دیے۔ مما تنبت الارض، جو چیز زمین کی اگائی ہوئی چیزوں میں ہے، انفسہم ومما لا یعلمون، خواہ خود ان کے اپنے نفوس ہوں، جو کچھ زمین میں ہے ان سب کے ہم نے جوڑے بنا دیے، خود ان کی اپنی ذات کے اندر بھی ہم نے جوڑے بنا دیے۔ ومما لا یعلمون، جنہیں یہ جانتے بھی نہیں ہیں۔ ذرا غور تو کرو، تم اپنی ذات کے اوپر بھی تو ذرا غور کرو۔ آپ یہ دیکھیں گے جو الفاظ ادا ہوئے ہیں کہ جوڑا جوڑا بنا دینا، پہلے زمانے میں لوگ سمجھتے ہوں گے کہ جوڑوں کا مطلب ہے مرد اور عورت، اسی طرح پودوں کے اندر بھی یہ سمجھتے ہوں گے، جانوروں کے بھی جوڑے جوڑے دیکھتے تھے۔ لیکن جب پچھلی صدی کے اندر یہ دیکھا کہ مادہ جو ہے، مادہ ہر قسم کا جو مادہ ہے، ہر قسم کا جو میٹر ہے، در حقیقت وہ ایٹم سے مل کر بنا ہوا ہے، اور اس ایٹم کے اندر بھی اللہ تعالی نے جوڑا بنا دیا ہے، پروٹون اور الیکٹرون کا۔ یعنی کہ جو چھوٹی سی چھوٹی چیز ہے اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے جوڑا بنایا ہے۔ اور یہ بات اب 15ویں صدی میں، 14 صدیاں، 1450 سال گزرنے کے بعد یہ بات آج ہمیں سمجھ میں آئی۔ اسلامی لحاظ سے 15ویں صدی اور عیسوی لحاظ سے، عیسوی کیلنڈر کے حساب سے اس 20ویں صدی میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، کلھا خلق الازواج کلھا، جس نے ایک چیز کو جوڑے دار بنا دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگلی نشانی بتاتے ہیں کہ دیکھو وآیۃ لہم اللیل، اس رات کے اوپر غور کرو، نسلخ منہ النہار، جس سے ہم دن کو کھینچ دیتے ہیں، دن کو ہم کھینچ دیتے ہیں۔ پھر اگلی نشانی اللہ کہتا ہے کہ والشمس تجری لمستقر لہا، اس ذرا سورج کے اوپر تم غور کرو، جو اپنے مدار کے اندر مستقل سفر کیے چلے جا رہا ہے۔ اب ذرا سوچئے، یہ اس 19ویں صدی میں یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ سورج کا کوئی مدار ہے، یہ کسی آربٹ کے اندر سفر کر رہی ہے۔ پہلے زمانے میں تو لوگ تو یہی سمجھتے تھے کہ یہ سورج ہے، صرف آسمان ہے اور سورج اور یہ زمین ہے۔ لیکن آج یہ بات سمجھ میں آئی کہ سورج بھی کسی آربٹ کے اندر سفر کر رہا ہے۔ والشمس تجری لمستقر لہا، اس کے بعد اللہ نے کیا کہا، والقمر قدرناہ منازل، اور ہم نے چاند کی منازل مقرر کی ہوئی ہیں، یہاں تک کہ وہ لوٹ کر پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ تمہارے سامنے سورج ہے، تمہارے سامنے چاند ہے، یہ دونوں اپنے مداروں کے اندر، یہ دونوں اپنے قانون کے اوپر مستقل عمل کیے چلے جا رہے ہیں۔ تم سمجھتے ہو یہ سورج بہت بڑی چیز ہے، تم سمجھتے ہو یہ چاند بہت بڑی چیز ہے، یہ دونوں رب العالمین کا جو قانون بنایا ہوا ہے اس کو نہیں توڑتے۔ الفاظ اللہ نے یہ ادا کیے کہ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، کہ سورج کی یہ مجال نہیں ہے، سورج کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ چاند کو اوورلیپ کرے، یہ سورج کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس کو پکڑ جائے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ اللہ رب العالمین نے یہ الفاظ ادا کیے۔ ولللیل سابق النہار، اور نہ یہ رات اس دن کو پکڑ سکتی ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر چیز اپنے مدار کے اندر سفر کر رہی ہے، ہر چیز اپنے مدار کے اندر اپنے قانون کے اوپر سفر کر رہی ہے۔ اب ذرا یہاں پہ یہ بات سوچئے کہ یہ چاند، یہ سورج، یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ آسمان، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کائنات کی کہ جو اپنے قانون کو توڑے۔
اللہ نے جو ان کا قانون بنا دیا اس قانون کے اوپر وہ مستقل عمل کیے چلے جا رہے ہیں۔ ذرا سوچیے، اگر یہ تھوڑا سا یہ چاند اپنے مدار سے تھوڑا سا ہٹ جائے، یہ سورج اپنے مدار سے تھوڑا سا ہٹ جائے، یہ سورج 1 انچ آگے آ جائے تو دنیا میں کیا ہوگا؟ یہ دنیا میں کیا ہوگا؟ یہ دنیا برف کی مانند ہو جائے گی۔ سورج 1 انچ آگے آ جائے تو یہاں پہ گرمی ہی گرمی ہوگی، سورج 1 انچ پیچھے چلا جائے تو یہ دنیا کیا ہوگی؟ اس دنیا کے اندر کیا ہوگا؟ یہ دنیا برف کی مانند ہو جائے گی۔ ہر چیز جو قانون بنا دیا، جو قانون بتا دیا، اس کے اوپر عمل کرے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ انسان ہے، یہ انسان ہے جو اللہ نے اس کا قانون بتایا، جو اللہ نے اس کو طریقہ بتایا، یہ انسان اس طریقے کو، اس قانون کو مستقل توڑے چلے جا رہا ہے۔ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے یہاں پر یہ بات کی گئی۔ اور اس کے بعد یہ جو نشانیاں تھیں یہ توحید کے حوالے سے تھیں۔ کتنی خوبصورت صورت ہے کہ پہلے رسالت کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا، اس کے بعد توحید کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا، اب آخرت کے مناظر، آخرت کے معاملات کو کس طریقے سے رب العالمین بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب سچا ہوگا؟ تم ہمیں ڈرائے جا رہے ہو قیامت سے، آخرت سے، یہ وعدہ کب سچا ہوگا؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ کب تم سچے کب ثابت ہوگے؟ تم اگر سچے ہو تو بتاؤ کہ جو تم قیامت اور آخرت سے ہمیں ڈرا رہے ہو یہ وعدہ کب سچا ہوگا؟ ما ينظرون الا صيحة واحدة، انہیں صرف ایک سخت چیخ کا انتظار ہے، تأخذهم وهم يخصمون، جو انہیں آ پکڑے گی اور یہ باہم لڑائی جھگڑے میں ہی ہوں گے، یہ اپنے معاملات کے اندر یہ مصروف ہوں گے اور وہ چیخ آئے گی، وہ آواز آئے گی، یہ اپنے معاملات کو ادا کر رہے ہوں گے اور وہ آواز آئے گی، فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون، اس وقت نہ تو یہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے اہل کی طرف لوٹ سکیں گے۔ جو بھی جہاں ہوگا وہ قیامت کا منظر، وہ آخرت کی جو چیخ آئے گی، جو جس حال کے اندر ہوگا کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ اور پھر اللہ رب العالمین اگلے مرحلے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور پھونکے جائیں گے، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، کہ سب کے سب اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف کشاں دوڑے چلے جائیں گے اور پھر کیا کہیں گے؟ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کھڑا کر دیا؟ ھذا ما وعد الرحمن، اور پھر کہنے والا کہے گا کہ یہ وہ وعدہ تھا، یہ وہ رحمان کا وعدہ تھا جو تم سے کہا گیا تھا، وصدق المرسلون، اور وہ رسول جو تمہیں ڈراتے تھے، بتاتے تھے، وہ آج سچ ثابت ہو گیا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، یہ نہیں ہے مگر ایک چیخ کہ یکایک سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ اب یہ قیامت کا منظر ہوگا، یہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوئے ہوں گے، سارے انسان، سارے جنات وہاں پر رب العالمین کے حضور کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اب یہ تیسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے، فَالْيَوْمَ لَا تَظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، آج کے دن کسی نفس کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ، اور کوئی جو اجر ملنا ہے، جو ان کو جو جزا ملنی ہے، جو انہوں نے کام کیا ہے، ویسے ہی جزا ان کو آج کے دن ملے گی، مگر صرف انہی کاموں کا تمہیں اجر ملے گا جو تم کام دنیا کے اندر کرتے ہوئے آئے ہو۔ اور سبحان اللہ، اب الفاظ ادا کیے جا رہے ہیں، ان اصحاب الجنت اليوم، جنتی لوگ آج کے دن بہترین فی شغل فاکہون، وہ بہترین مشغلوں میں ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے وہ جنتی لوگ۔ اور پھر اللہ کہتا ہے ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں، مسہریوں
پہ تکیے لگائے بیٹھے ہوئے آرام کر رہے ہوں گے. لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے اور وہ جو کچھ بھی طلب کریں گے ان کو وہاں پر ملے گا. آگے کیا ہوگا؟ آگے الفاظ دیکھیں رب العالمین کیا کہتا ہے. سلام 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 قولا من رب الرحیم. اور رب العالمین ان کو سلام کہے گا. یہ مہربان رب ان کو پھر سلام کہے گا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کے بارے میں بیان کرتا ہے. وَامْتَأْزُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے گناہ گارو آج ذرا تم سب کے سب الگ ہو جاؤ. آج تم الگ ہو جاؤ. تم نے دنیا کی زندگی میں ہماری نافرمانی کی، ہماری اطاعت نہیں کی. تم نے دنیا کی زندگی میں ان رسولوں کی تکذیب کی. آج سب کے سب تم الگ ہو جاؤ. الم احد الیکم یا بنی آدم، کیا ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا اے بنی آدم؟ لا تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرنی. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي، کیا یہ بات نہیں کی تھی کہ ہماری تم نے عبادت کرنی ہے، میری ہی عبادت کرنا. ھذا صراط مستقیم، در حقیقت یہ سیدھا راستہ ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، شیطان نے تو تم میں سے بہت ساری مخلوق کو بہکا دیا. أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، تم عقل نہیں رکھتے. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہی وہ دوزخ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، اپنے کفر کا بدلہ پانے کے لیے آج اس میں تم داخل ہو جاؤ. اليوم نختم على افواههم، اور آج کے دن ان کے منہ پر مہریں لگا دی جائیں گی. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم، اور ان کے ہاتھ باتیں کریں گے. وتشهد ارجلهم، اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے. ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے، یہ ہاتھ بھی گواہیاں دیں گے، یہ پاؤں بھی گواہیاں دیں گے کہ بما كانوا يكسبون، اس دنیا کے اندر ان ہاتھوں اور ان پاؤں سے اس نے کیا کام کیا ہے. ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں بے نور کر دیتے، پھر یہ رستے کی طرف دوڑتے پھرتے، لیکن انہیں کیسے دکھائی دیتا. اس کے بعد آخر میں یہ بات بیان کی گئی سورہ یاسین کی آیت نمبر 77 میں کہ اولم یر الانسان، کیا انسان کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ انا خلقناہ من نطفہ، کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے. ہم نے اسے نطفے سے، نطفہ کیا ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ اتنی حقیر چیز ہے اس نطفے کو کہ انسان اس کی کوئی اہمیت اس کے سامنے نہیں ہے. اللہ اس کو یہ بتا رہا ہے اولم یر الانسان، کیا یہ انسان کو نہیں پتا کہ انا خلقناہ من نطفہ، ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا. فاذا هو خصیم مبین، اور اب وہ ہمارے سامنے جھگڑالو بن گیا ہے. اس کی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ نطفے سے پیدا ہوا ہے، ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے، ہمارے سامنے جھگڑا کر رہا ہے. اور وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، اور ہم سے یہ کہتا ہے کہ اور اس نے ہمارے لیے یہ مثال بیان کی کہ اپنی اصلی پیدائش کو کیا تو بھول گیا؟ کیا تو اپنی اصل پیدائش کو بھول گیا؟ قال، کہنے لگا کہ مَن یحیی العظام وہی رمیم، ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ اب رب العالمین کا جواب سنیں. قل اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اور وہی رب ان کو دوبارہ قیامت کے دن وہاں پر وہی کھڑا کرے گا جس نے ان کو پہلی دفعہ پیدا کیا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ سب چیزوں کی پیدائش کا بخوبی جاننے والا ہے. اور پھر آگے اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی جس سے تم یکایک آگ سلگاتے ہو. اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ، کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، کیا وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کا قادر نہیں؟ بلا بلا بلا، یقیناً وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ بہترین خلاق ہے، وہ بہترین خلاق
جاننے والا ہے۔ اور پھر آگے اللہ کیا کہتے ہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا، وہ جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے صرف کیا کہتا ہے، ان یقول، اسے صرف فرما دیتا ہے کن، ہو جا، فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت، بس اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، کل شیء والیہ ترجعون، اور جس کی طرف تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے۔ یہ سورہ یاسین تھی۔ اس کے بعد سورہ صافات کی تلاوت ہوئی۔ میں چاہوں گا کہ اس واقعے کو ضرور آج آپ سن لیں، 5-7 منٹ میں یہ بات میں مکمل کروں گا، تھوڑا سا ہمت کر کے بیٹھ جائیں۔ یہ سورہ صافات کے اندر جو سب سے اہم چیز آئی، وہ جو میں بتانا چاہتا ہوں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، کیا کیا؟ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ساری زندگی امتحان، ابتلا اور آزمائش کے اندر گزری تھی۔ وہ کیا تھا کہ اولاد نہیں ہو رہی، اولاد مل گئی۔ اب جب اولاد ہو گئی ہے تو پھر کیا ہوا؟ اچھا، اس سے بھی پہلے کیا ہوا؟ لوگوں کے پاس گئے، لوگوں کو دعوت دی، لوگوں کو بتایا کہ دیکھو اللہ کی عبادت کرو، یہ مختلف چیزوں کی، بتوں کی عبادت نہ کرو۔ پھر انہوں نے کیا بتایا کہ دیکھو یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے ہو سکتے، یہ میرے رب ہیں، لیکن لوگوں کو وہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ چاند، سورج اور ستارے یہ تو ڈوبنے والے ہیں، میں تو اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اس کے بعد دیکھیں وہ مستقل ان کو دعوت دیتے چلے جاتے تھے۔ کیا ہوا کہ ایک دن انہوں نے کیا کیا کہ ان بتوں کی ٹھکائی کر دی، بڑے والے بت، جس دن میلہ تھا بتوں کی ٹھکائی کی، بڑے والے بت کے اوپر انہوں نے وہ کلہاڑا رکھا۔ لوگوں نے آ کے ذرا دیکھا یہ کیا معاملہ ہوا، لوگوں نے معلوم کیا۔ اس قصے کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں لیکن میں مختصراً بتا رہا ہوں۔ ان کو پھر کیا ہوا، اس کی پاداش کے اندر ایک بہت بڑی آگ کے اندر ان کو پھینکا گیا، اور وہ اس آگ کے اندر انہوں نے کودنا برداشت کر لیا۔ کیا کہ اولاد نہیں ہو رہی۔ اب اولاد نہیں ہو رہی، بڑی مشکلوں سے دعا کر کے اللہ رب العالمین سے اللہ نے ان کو بشارت دی کہ ہم تمہیں اولاد دیں گے۔ اب اولاد ہو گئی ہے، اب بیٹا ہو گیا ہے۔ اب حکم یہ ہوا کہ بیٹے کو جاؤ اور جنگل اور بیابان کے اندر اور صحرا کے اندر چھوڑ آؤ۔ اس مکے کے صحرا کے اندر چھوڑنے جاتے ہیں، اور بیوی جب پوچھتی ہے کہ کس کے آسرے پہ چھوڑ رہے ہیں، کوئی جواب نہیں ہوتا۔ جب بیوی یہ کہتی ہے کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ اپنے چھوٹے نومولود بچے کو وہاں پہ چھوڑ دیا۔ آپ یقین جانیے یہ کیا محبت ہوگی رب العالمین سے کہ آگ کے اندر بھی کودنا برداشت کر لیا۔ بچہ ہوا، 80-85 سال کی عمر میں جب بچہ ہوا ہے، اب اس بچے کے لیے حکم ہے کہ اس نومولود بچے کو ذرا سوچیں تو صحیح کہ اس عمر میں اگر کسی کے پاس بچہ ہو تو اس کو اگر حکم ملے تو کون ایسا ہوگا کہ اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو جا کے اپنی بیوی کو جنگل میں چھوڑ دے؟ لیکن یہ ابراہیم علیہ السلام تھے، چھوڑ دیا۔ اب کیا تھا کہ وہ ماں اس کی پرورش کر رہی ہے، اور جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، اب بچے کے پاس واپس آئے۔ فلسطین سے سفر شروع ہوا تھا اور انہوں نے مکے کے اندر جا کر ان کو چھوڑا تھا۔ اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں ہوا کیا معاملہ، یہاں پہ دیکھیں کیا ہوا۔ اب دوبارہ جب ان کی ملاقات ہوئی، اب ملاقات واپس بچے سے ملاقات ہو گئی ہے، اب بچے کے پاس واپس آ گئے ہیں۔ اب بچہ ان کو پہچاننے لگا ہے، بچہ ان کو ابا ابا کہنے لگا ہے۔ اب دیکھیں اتنے عرصے بعد اب دوبارہ ملاقات ہو گئی۔ اب چلو ٹھیک ہے، پچھلی قربانیاں تو گزر گئی، اب دوبارہ ملاقات ہو گئی، چلو اب زندگی دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کہ کیا ہوا۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر چھری چلا رہے ہیں۔ اب یہ جو معاملہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ فلما بلغ، آیت نمبر 102 میں سورہ صافات کی، فلما بلغ معه السعی، کہ پھر جب وہ بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلے پھرے، تو پھر کیا کہا، قال یا بنی انی ارا فی المنام، کہ میں ایک خواب دیکھتا ہوں کہ انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، ہاں میرا بیٹا تمہاری کیا اس کے بارے میں رائے ہے، تم کیا سوچتے ہو؟ یہ بیٹا دیکھیں کیا تھا، یہ بیٹا کیسا تھا۔ یہ بیٹا ابراہیم علیہ السلام کا فرمانبردار بیٹا تھا، ایک فرمانبردار باپ کا فرمانبردار بیٹا۔ اس فرمانبردار بیٹے کے الفاظ جو ادا ہوئے، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے پیارے ابا آپ
आपको जो हुक्म दिया गया है वो कर गुजरिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाह, मैं आपके इस हुक्म के ऊपर सरे तस्लीम खम करता हूँ, इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। उसके बाद क्या होता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को, वो बेटा जिसको जो पैदा नहीं हो रहा था, बड़ी दुआओं के बाद पैदा हो गया, तो उसको फिर मक्के में छोड़ दिया, फिर बाद में बड़ी मुश्किलों से दोबारा फिर जाके अब दोबारा बेटे के साथ मुलाकात हो गई है, जिंदगी गुजर रही है, अब फिर दोबारा एक और आजमाइश है, अब उसको ज़िबा कर रहे हैं। फलम्मा अस्लमा वतलहु लिलजबीन, गर्ज जब दोनों बाप भी और बेटा भी दोनों जब मुती हो गए और उसने इसके बेटे को पेशानी के बल गिरा दिया। वनादैनाहु अय्या इब्राहिम, यहाँ पर अब वो बाप अपने बेटे के गले के ऊपर वो छुरी चलाने लगा है, अपने बेटे को अपने रब की खातिर कुर्बान करने लगा है। और फिर क्या हुआ, उस रब ने, जिस रब ने उनको उस आग में जिस वक्त गए थे, जब इस आग में फेंका गया था, जिसने उस आग को ठंडा कर दिया था, सलामती वाला कर दिया था, उस रब ने दोबारा उसको अपने बंदे को कहा, वना दैनाहु अय्या इब्राहिम, तो हमने आवाज दी इब्राहिम को, ए इब्राहिम क़द सद्दक़्ता रुया, तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया, इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, बेशक हम नेकी करने वालों को इसी तरह जजा देते हैं। दर हकीकत इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, दर हकीकत ये खुला इम्तहान था। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और हमने एक बड़ा ज़बीहा इसके फिदिये में दे दिया। सुभान अल्लाह। और आप जरा यहाँ पर एक अहम चीज के ऊपर गौर करें कि वो बच्चा, कि उस बच्चे ने उस बाप को जो जवाब दिया कि मैं आपके हुक्म के ऊपर सरे तस्लीम खम करता हूं, अगर मैं और आप इस जगह होते तो हम क्या जवाब देते कि अब्बा, पहले तो जब मैं छोटा था, जब मैं दूध पीने वाला था, तो आपने मुझे और मेरी माँ को उस सहरा में छोड़ दिया, अब वापस आए हैं तो अब कह रहे हैं कि ज़िबा करूंगा। मैं और आप होते तो शायद ये जवाब देते, लेकिन कुर्बान जाइए कि उस बाप पर और उस लड़के की माँ के ऊपर कि जिसने अपने बच्चे की ऐसी तरबियत की थी कि बाप की गैर मौजूदगी के अंदर ऐसी तरबियत की थी कि उसे ये बात पता था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कौन है, अल्लाह की अताअत क्या चीज़ है, बाप की फरमाबरदारी किस चीज़ का नाम है। तो आज यहाँ पे मेरी बहनें भी बैठी हुई हैं, औलाद की तरबियत करना ये जिम्मेदारी है हमारी औरतों की भी और हमारे मर्दों की भी। उसके बाद सूरह साफ़ात की आखिरी आयत आई कि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पाक है आपका रब जो बहुत बड़ी इज्जत वाला है, बहुत इज्जत वाला है हर उस चीज़ से जो मुशरिक बयान करते हैं। व सलामुन अलल मुरसलीन, और पैगम्बरों पर सलाम है। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। सूरह साद के अंदर एक अहम बात आई जो आपको बात बयान करना चाहता हूँ। वो बात क्या है, सूरह साद में मुख्तलिफ अम्बिया का तज़किरा आया, मुख्तलिफ कौम आद समूद नूह, मुख्तलिफ अम्बिया का तज़किरा आया। इसमें एक ख़ास जो तज़किरा आया हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान का, और हज़रत सुलेमान की एक दुआ है जो मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। वो दुआ हज़रत सुलेमान ने अपने रब्बुल आलमीन से क्या कही कि क़ाल रब्बिग़फ़िरली वहबली, ऐ मेरे रब मुझे बख्श दे, मुल्कन ला यंबग़ी लिअहदिन मिन बअदी, ऐसी सल्तनत मुझे अता कर, ऐसी सल्तनत अता कर कि जो मेरे सिवा किसी और शख्स को तू अता ना करे, किसी और शख्स को जो तू अता ना कर, ऐसी सल्तनत मुझे अता कर। इसका मतलब ये है कि ये सल्तनत, ये बादशाहत, ये हुकूमत अल्लाह वाले, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के जो वारिस हैं, जो अंबिया के वारिस हैं, ये उनका हक है, ये उनका हक है, ये उनका हक है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।
Thank you for watching. You can follow us on given links and subscribe our channel for more information. The Redolent. We are your promotional bridge.